علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اردو کے پیپر کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی نے اپنی 11ویں جماعت کی اردو کی تدریسی کتاب کے سوالیہ پرچے میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ انہی تبدیلیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو سیریز چل رہی ہے اور اس سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے، چوتھا سبق ہے جس میں ہم آپ کے پرچہ سوالات کو حل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو 3 ویڈیوز ہیں ان میں پہلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بورڈ کا جو نیا پیٹرن ہے جس کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی 11ویں جماعت کی اردو کا پرچہ لے گا وہ کس طرح کا ہوگا، اس کا مکمل تعارف وہاں پر موجود تھا، پرانے پرچوں کے ساتھ اس کا تقابل یعنی کمپیریجن بھی اس کے اندر کیا گیا تھا، اور جو جدید حتمی فارمیٹ آیا ہے اس حتمی فارمیٹ کے مطابق پرچہ کس طرح سے آئے گا وہ بتایا گیا تھا، اور اہم سوالات اس میں کے اندر بتائے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے دوسری ویڈیو میں سوال نمبر 2 کو حل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تیسری ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی جس میں اقتباسات کی تشریح کو حل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے جس کے اندر آپ کو سوال نمبر 4 کے حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کو علم ہے کہ سوال نمبر 4 جو ہے جدید فارمیٹ کے مطابق اس کے اندر 2 طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ نظم کا مرکزی خیال شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے کہ آپ دیے گئے جز یا بند کی تشریح کریں اور اس جس نظم سے وہ بند لیا گیا ہے اس نظم کا عنوان تحریر کریں اور شاعر کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ تو اس طرح سے آتا ہے۔ تو ہم سوال کے پہلے والے حصے جو یا سے پہلے کا ہے جس میں نظموں کے نام آتے ہیں ان کے حوالے سے ہم پہلے بات کریں گے، اور پھر جز یا بند کی تشریح کے حوالے سے جو بات پوچھی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے۔ سوال کس طرح سے آتا ہے عزیز طلبہ اکرام، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پہ عنوان موجود، آپ کے پاس مثالی نمونہ موجود ہے کہ سوال نمبر 4 کس طرح سے بورڈ کے سوال میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوال نمبر 4 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا جو پہلا والا حصہ ہے یا سے پہلے والا، وہ 2 الف اور با ان 2 اجزاء پر مشتمل ہے۔ اگر آپ یا سے پہلے والے حصے کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے الف اور با کو غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں کیا چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہے؟ الف کے اندر پوچھا جا رہا ہے نظم کے شاعر کا مختصر تعارف تحریر کیجئے، اور بے کے اندر آپ سے پوچھا جا رہا ہے درج ذیل نظم میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ یہاں پر پھر آپ کے پاس 3 نظمیں ہوتی ہیں جن کا مرکزی خیال آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ جو آ سکتی ہے وہ ہے داستان تیاری میں باغ کی، دوسرے نمبر پہ ہے مرد مسلمان، اور تیسرے نمبر پہ ہے چپ کی داد۔ یاد رہے یہ تینوں نظمیں وہ ہیں جو آپ کی درسی کتاب گلزار اردو کے اندر موجود ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کا مرکزی خیال نہیں آتا، یا جو سوالیہ پرچے میں آپ کے پاس نظموں کے عنوان دیے گئے ہوں گے ان میں سے اگر آپ کو کسی کا عنوان نہیں آتا تو آپ کے پاس دوسرا اختیار موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے یا، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یا، اس کے بعد والا آپ کر لیں۔ اس کے بعد والے کی تشریح میں بھی آپ نے الف اور با 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں الف میں تشریح کردہ جز کے شاعر کا نام اور نظم کا نام جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اور اسی طرح بے کے اندر جز کی تشریح مانگی گئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں یہ جز کیسا ہے۔ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گل عطر سے ملا دوں، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس بند کی یا جز کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی، ساتھ میں جس نظم سے یہ لیا گیا ہے اس نظم کا عنوان، اس نظم کو تحریر کرنے والے شاعر کا نام بھی آپ نے بیان کرنا ہوگا۔ اس کی تشریح آپ نے اسی طرح سے کرنی ہوگی جس طرح سے آپ کو تشریح کا طریقہ سوال نمبر 2 میں بتایا گیا تھا کہ جہاں اشعار کی تشریح ہوتی تھی وہاں پہ حوالہ، ٹھیک ہے، حوالے میں نام، پھر اس کے بعد مشکل الفاظ کی تشریح، وہ ساری وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو جو اس سلسلے کی
دوسری ویڈیو ہے اس کے اندر مل جائے گی۔ بہرحال اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے سبق کو، اور بات کرتے ہیں کہ مرکزی خیالات کے لیے بورڈ کی طرف سے کون کون سی نظمیں منتخب کی گئی ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں جو نظمیں شامل ہیں وہ اب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جس میں نذیر اکبر آبادی، جن کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، ان کی مشہور نظم ہے رہے نام اللہ کا۔ اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ اہم بھی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات حسب سابق میں نے یہاں پہ تحریر کی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو آپ کی نظم بورڈ کی طرف سے دی گئی ہے، جس کا خلاصہ آ سکتا ہے، وہ ہے داستان تیاری میں باغ کی، میر حسن، ان کی مثنویاں جو ہیں وہ بڑی مشہور ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یہ میر انیس کا ہے جو کہ میر حسن کے پوتے ہیں، یہ مرثیہ نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی چپ کی داد، یہ نظم بھی بڑی مشہور ہے، اور بورڈ کی طرف سے جو لسٹ دی گئی ہے اس میں چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ جبکہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہیں شاعر مشرق کہا جاتا ہے، ان کی نظم بھی بہت مشہور ہے۔ اس سوال کے اندر اس کو امپورٹنٹ کا مقام حاصل ہے، لہٰذا مرد مسلمان یہ بھی بہت اہم ہے۔ احسان دانش شاعر مزدور کہلاتے ہیں، ان کی نظم نوائے سروش یہ بھی آپ کے مرکزی خیال والی نظموں کی فہرست میں شامل ہے۔ اسی طرح انور مسعود یہ اپنی مزاحیہ شاعری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ان کی نظم ہے سائیڈ ایفیکٹس، یہ بھی آپ کے نظموں کے مرکزی خیال کے لیے بورڈ کی طرف سے منتخب کی گئی ہے۔ اس میں جو مرکزی خیال آپ تحریر کریں گے تو اس مرکزی خیال کو تحریر کرنے کا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ درست طریقہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہاں پہ آپ اس کو غور سے دیکھیے کہ مرکزی خیال تحریر کرتے ہوئے آپ نے دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے دو ہیڈنگز لگانی ہیں، ایک ہے تعارف شاعر اور دوسری ہے مرکزی خیال یا بند کی تشریح۔ تعارف شاعر میں آپ نے دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے شاعر کا نام بتانا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ نے اگلے جملے میں نظم کا عنوان بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کے نام کے علاوہ ان کی وجہ شہرت بتا دیں، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات یہ بھی آپ بتا دیں، مقام پیدائش، مقام وفات اگر یاد ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ اسی طرح نظم کے عنوان کے تحت آپ نے نظم کا عنوان ہی صرف نہیں لکھنا ہوتا، وہ بھی لکھ دیں گے تو کافی ہے، لیکن اگر آپ ایک نقطے کے اندر اس کی وضاحت کر دیں آسان سے الفاظ میں نظم کی، تو وہ بھی آپ کے لیے یہاں پہ مفید ثابت ہوگی۔ تو یہ پہلی ہیڈنگ جس کو تعارف شاعر کا نام دیا گیا تھا، اس میں اپنے شاعر کا نام، مختصر تعارف اور نظم کا عنوان تحریر کرنا ہوتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ آپ لگائیں گے مرکزی خیال یا بند کی تشریح کی، جو کہ 8 سے 12 سطروں کے درمیان معنی خیز جملوں میں تحریر کرنا ہوگی۔ معنی خیز جملوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ کا انتخاب جملوں میں کرنا ہے کہ جن کے معنی سمجھ میں آنے والے ہوں اور عام فہم ہوں، اور ہر ایک کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ وہ بات آ جائے، ربط اور تسلسل کے ساتھ وہ جملے تحریر ہوں، جس کی وجہ سے ممتحن کو چیکنگ کے دوران کسی قسم کی جھنجھلاہٹ یا پریشانی نہ ہو۔ یہ جو سوال ہے، سوال نمبر 4، اس کے حوالے سے کچھ مزید وضاحت یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سوال کی جب آپ تشریح کرنے لگیں گے تو اس سوال کے کل نمبر 10 ہیں، جس میں سے تعارف شاعر کے 3 نمبر ہیں، جبکہ مرکزی خیال کو تحریر کرنے کے 7 نمبر ہیں۔ یوں کل ملا کر آپ کے 10 نشانات یا 10 نمبر جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آپ کو بتایا گیا ہے کہ مرکزی خیال عموماً مختصر اور پر اثر ہوتا ہے، جو کہ 1-2 سطر پر بھی کافی ہوتا ہے، لیکن بہت سے اساتذہ اس کو بطرز خلاصہ تحریر کرواتے ہیں، اور طلبہ بھی عموماً اسی کے عادی ہیں، چنانچہ 8 سے 12 سطروں پر اس کو مشتمل ہونا اچھا ہے۔ یعنی خلاصہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی مختصر ہوا کرتا ہے، لیکن عام طور پر طلبہ اور اساتذہ اس بات کے عادی ہیں کہ جواب کو طویل ہونا چاہیے، لہذا طوالت کے پیش نظر 1 سے 2 لائنوں کے بجائے یہ والا جواب 8 سے 12 لائنوں پر، 8 سے 12 سطروں پر مشتمل ہونا اچھا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے لیے بھی لکھائی کی مشق ہو جائے اور ممتحن کی نظروں میں بھی واضح طور پر آپ کا یہ والا جواب آ جائے۔ اس میں سب سے اہم بات سب سے آخر میں نے لکھی ہے
کہ اس سوال کو جب آپ حل کریں تو حل کرنے کے لیے سوال نمبر تو آپ ڈالیں گے کہ سوال نمبر 4 کا جواب میں تحریر کر رہا ہوں، ساتھ میں جس نظم کے بارے میں آپ مرکزی خیال تحریر کر رہے ہیں یا بند کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس بند کی نظم کا جو عنوان ہے وہ آپ نے جلی حروف میں تحریر کر لینا ہے، تاکہ ممتحن کو آپ کے جواب کے تلاش کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشہور نظمیں آپ کی کتاب کی اور ان کے عناوین کون کون سے ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا کہ جو امپورٹنٹ ہیں اس سال کے لیے وہ ہے رہ نام اللہ کا نذیر اکبر آبادی کی ہے، چپکی داد مولانا الطاف حسین حالی کی ہے، اور مرد مسلمان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی یہ نظم ہے۔ تو یہ 3 شعراء کی 3 نظمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے جو ہے وہ جواب دینا ہوگا، اور یہ 3 اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ سوال بہت بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا، اور آپ 10 نمبروں میں سے زیادہ نمبرات کے مستحق قرار پائیں گے۔ یاد رکھیے، جواب درست طریقے سے تحریر کرنا اگر آپ کو آتا ہے اور آپ اس کو دل جمعی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ تحریر کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی ہدایت یا کوئی بھی رائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ویڈیو کی جو سیریز میں نے شروع کی ہے اس کی نئی سے نئی ویڈیو جیسے جیسے آتی رہے گی آپ کے پاس وہ ظاہر ہوتی رہے گی، اس کا نوٹیفیکیشن آتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔